اچھا اب یہ بھی بتائے گا کہ گورنمنٹ ایک طرف ان محاذوں پر بھی بات کر رہی ہے کھل کے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ترامیم کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ویسے تو یہ کچھ مہینے پہلے سے اس کی تیاری ہو چکی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 28ویں ترمیم ہے یہ ہم جلد عید کے بعد کسی شکل میں دیکھیں گے؟ اور جن نکات کے اوپر بڑی عرصے سے بحث ہو رہی ہے جیسے NFC ہے، بلدیاتی سسٹم ہے، خاص طور پر پھر ووٹر کی عمر تبدیل کرنے کی بڑی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ تمام اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ایک کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ترمیم میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب بات چیت ہو، کوئی پلان بن جائے، سب لوگ متفق ہو جائیں، میں سب لوگوں سے مراد حکمران اتحاد کی بات کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ ممکن ہے. لیکن اگر حکمران اتحاد میں پیپلز پارٹی ان سب چیزوں کی مخالف ہے، 27ویں ترمیم کے آغاز میں بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں کہی گئی ہیں، 4-5 چیزیں انہوں نے کہی تھی. آپ کو پتا ہے اس میں وہ NFC بھی ہے، اس میں یہ پھر تعلیم کا تھا، پاپولیشن ویلفیئر کا تھا، تو وہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی خود بھی 18ویں ترمیم پاس کرنے کے بعد یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بہت ساری وزارتیں نئے ناموں سے لے کے آ گئی تھی جو صوبوں کو جانی تھی. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. ہاں، ان کا صوبائی خود مختاری کے اوپر، خاص طور پہ اسپیشلی NFC پہ، وہ حالانکہ ان کے وزیر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاق کو ضرورت ہے، جیسے ابھی صدر پاکستان نے میٹنگ کی تھی، پیٹرولیم مصنوعات کے بعد جو مہنگائی آئی تو صوبوں نے اپنا اپنا حصہ وفاق کے ساتھ ڈال دیا کہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن NFC کو وہ چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو پھر جو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری حکومت ہے، مل کے بات کر رہے ہیں تو پریزیڈنسی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی انہیں، آصف علی زرداری صاحب سے. اور اگر وہ اوکے کہیں گے تو یہ سارے ووٹ دے دیں گے، اور اگر وہ نہیں اوکے کرتے تو پھر ووٹ نہیں ہوگا. پھر یہ لمبی بحث چلے گی اور جو چل رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ پہلے دن سے مطالبات تھے، جب JUI نے بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ جی بہت ترامیم تھی 26ویں میں ہم نے بہت ختم کر دی، پھر 27ویں میں بلاول نے اوپن کر دی تھی کہ یہ چیزیں ڈیمانڈ میں آئی ہیں. اب 28ویں میں دوبارہ وہی چیزیں رہ گئی ہیں جس کے اوپر بیرسٹر عقیل بھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا ہے. لیکن پریزیڈنسی میں جو میٹنگ ہوئی، جس سے بات ہوئی 11 مئی کو، اس دن وہاں پہ کوئی میٹنگ میں یہ بات نہیں ہوئی تھی 28ویں ترمیم کی. سرپرائزنگلی. اچھا آخری سوال، آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کس جگہ پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے؟ ایک طرف وہ احتجاج کر رہے ہیں، بار بار اڈیالہ کا رخ کرتے ہیں، CM صاحب بھی آج تشریف لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ڈائیلاگ کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ احتجاج کے اوپر فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ کوئی رسپانس ان کو عوام کی طرف سے اس طرح مل بھی نہیں رہا؟ اور یہ بھی خبریں کچھ آ رہی تھیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقاتوں پہ سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت شاید کچھ غیر اعلانیہ پابندی ختم کر دی جائے گی کہ وہ فیملی سے مل سکیں. ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میرے حساب میں تو عمران خان پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے ملاقاتوں پہ، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ فیملی کو، چونکہ ڈاکٹر عظما نے کمٹمنٹ توڑی تھی، یہ غلط بات ہے. جب دسمبر میں انہیں ملوایا گیا تھا تو انہوں نے جو بیان دیا تھا اس کے بعد یہ DG ISPR کی بڑی سخت پریس کانفرنس بھی آئی تھی. یہ بات PTI کی قیادت کو اس طرح سمجھنے کی ہے جیسے سہیل آفریدی نے کہا تھا میں کابینہ نہیں بناؤں گا، میں بجٹ پاس نہیں کروں گا. نہ صرف کابینہ بنائی بلکہ اس میں 27ویں ترمیم کے حصے میں آنے والے 7 ایڈوائزروں میں سے 6 بنا دیے. جب یہ سارے فیصلے کر سکتے ہیں تو یہ PTI کی قیادت کو چاہیے کہ عمران خان سے اگر ملاقات نہیں ہو رہی، اور جو کہ مخلص ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی آپس میں مسائل ہیں، جو بھی ہیں وہ بیٹھ کے طے کریں کہ ہمیں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے نا، DG ISPR نے کہا ہے کہ ہمارے سے آپ بات نہ کریں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، آپس میں کریں. تو آپ جا کے گورنمنٹ سے ڈیل کریں. ڈیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھیک مانگیں گے، آپ پولیٹیکل سودے بازی کریں، بات چیت کریں کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں اپنے لیڈر کے حوالے سے، اور اس فیصلے کے اوپر پھر آپ کیسے ڈٹیں گے. آپ کو لیڈر کو خود بنانا ہوگا کہ اگر وہ جب بھی بات کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے خود بات کروں گا، میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا، اور پھر ان کے خلاف گولہ باری بھی کر دیتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی بڑے القابات دیتے رہے، تو اب پھنس گئے ہیں. تو اب یہ کام PTI کو خود سوچنا ہے کہ یہ لوگوں کو آئی واش کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے آئیں، کبھی کہیں کھڑے ہو جائیں، کبھی کہیں کھڑے ہو جائیں. عوامی تو ظاہر ہے پذیرائی جو آپ نے سوال میں کہی تو وہ تو بہنیں بھی کہہ چکی، لوگ تو نہیں آتے، لوگ تھک چکے ہیں، بہت سارے پرچوں میں پھنس گئے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی قیادت بھی اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ PTI کی سیاسی قیادت کو جو باہر بیٹھی ہے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، پھر ہی کوئی بات چیت بن سکے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کے وقت کے لیے. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود